لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر حجرہ شاہ مقیم والوں نے اپنے آقا علیہ السلام سے بے مثال محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس جشن میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے اور آپ سب جتنے یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوبصورت محفل ہے اور مہینہ بھی وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پائے، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کے میلاد پہ خوش ہونا، ماہ ربیع الاول میں ایسے جشن کا اہتمام کرنا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں گج مچ کے منانا نا، یہ تعلق بالرسالت کی دلیل ہے، یہ تعلق بالرسالت کی دلیل ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کا حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں کسی کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، تو اس بچے کی خوشی کوئی تیسرے یا چوتھے گھر سے آ کے نہیں مناتا بلکہ وہی مناتا ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا ہے، یہ بھی کوئی تیسرے یا چوتھے مذہب سے آ کے نہیں منائے گا بلکہ وہی منائے گا جس کا حضور علیہ السلام سے تعلق ہوگا۔ تو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مزید پختہ کرے، اللہ دنیا میں بھی یہ تعلق قائم رکھے، قبر میں بھی یہ تعلق قائم رکھے اور قیامت کے دن بھی حضور کے جھنڈے تلے اٹھائے۔ اب میں نے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مزاج دیکھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، کون کون یہاں اپنے آقا کا ذکر زندگی سے سننے بیٹھا ہے؟ کون کون اپنے آقا کا میلاد منانے آیا ہے؟ 21 لوگوں نے تو قرآندازی سے جانا ہے نا، کوشش کرو کہ اس محفل میں روحوں کی مدینہ منورہ میں ایسی حاضری ہو جائے کہ جسم یہاں ہو سب کی روح گنبد خضرا کے طواف میں مصروف ہو جائے۔ بتاؤ کون کون سننے بیٹھا ہے؟ میں پہلے 2 مرتبہ اس محفل میں آ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ آپ کا ذوق مجھے اگلے سال تک یاد رہا، اس بار بھی آپ کا ذوق مجھے درکار ہے، اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر زندگی سے سننا ہے، پتہ چلے رسول اللہ کے دیوانے اپنے آقا کے میلاد میں کتنے خوش بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا حجرے والوں، میرا آج عنوان یہ ہے کہ جو عزت اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ کس کس کا اس پہ ایمان ہے؟ جو عزت ہمارے آقا کی ہے وہ عزت کسی اور کی نہیں ہے، ہمارے آقا کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، ہمارے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں، ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں۔ اور یہ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار گرم نہیں کیے، الحمدللہ میں حلف دے کے کہتا ہوں اہل سنت اپنے عقیدے بازار سے خرید کے نہیں لائی، ہم اپنے ایک ایک
ایک عقیدے پہ قرآن و حدیث کے ثبوت کا انبار لگا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ہمارے آقا کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، ہمارے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، ہمارے آقا کی عزت جیسی بڑی خدائی میں کسی کی اور کی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اگر پوچھتے ہو کتنی عزت ہے تو یاد رکھنا، اگر سارے انسان اس وقت جتنے زندہ ہے ساری انسانیت کے سروں کو اکٹھا کر لیا جائے نا تو کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہوگا، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہوگا۔ اچھا، دنیا میں اگر ہمیں کسی کی عزت کا بیان کرنا ہو نا، کسی کی عزت کے بارے میں جاننا ہو تو دنیا میں کسی انسان کی عزت تب سے لکھی جانا شروع ہوتی ہے، پہلے وہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی میں جا کے وہ عزت کماتا ہے، پھر جب تک اس کی عزت اور شہرت رہتی ہے تب تک اس کی عزت کی داستان لکھی جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، عزت کی داستان کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کا پہلا انداز وہ ہے جب اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ، کچھ بھی نہیں تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کن تو نبیہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ ہے، مصنف عبدالرزاق نے حدیث جابر کو نقل کیا کہ اگر عرش بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، فرش بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، میکائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جنت بنی بھی نور مصطفیٰ سے، جنت سجی بھی نور مصطفیٰ سے، جنت کی حوریں بنی تو نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی، یہ آبشاریں بنی تو نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی، جو جو عزت والی شے بنی نور مصطفیٰ اس کی اصل تھی حدیث جابر کے مطابق۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ تھا کہ حضور کا نور آدم کی پیشانی پہ جگمگایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کر ڈالو۔ پھر حضور کی عزت کا ایک اور انداز دنیا میں دیکھا کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو عزت مصطفیٰ کی ہے، وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں رہی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل نہیں رہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پہلے تو وسیلہ مصطفیٰ، پھر رسول اللہ کی عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا تیرا شکر، لیکن دعا یہ کرتا ہوں مجھے خاتم النبیین کا امتی بنا دے، مجھے رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ پھر رسول اللہ کا میلاد ہوا، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر عزت کا انداز تو بلے بلے، پھر تو عزت کا انداز صحابہ دیکھتے، بخاری میں موجود ہے ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے، مشکات میں موجود ہے پیغام بھجاتے تو درخت تھوڑا چلا آتا، طبرانی میں موجود ہے اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چل گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اور منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک عزت کا انداز وہ کہ ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے، مردے کو کہتے اٹھ تو لبیک یا رسول اللہ کہتا وہ مردہ زندہ ہو جاتا، کچھ ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی، ہاتھ اٹھاتے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آتے، توجہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑھتے۔ ایک عزت کا انداز، پھر ایک عزت مصطفیٰ کا انداز آج ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت مصطفیٰ کا انداز آج ہے کہ تم عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، مشرق میں آ جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے۔ میں سمجھا عابد خیال صاحب، میرا خیال یہ تھا، میں یہ سمجھا کہ یہ مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج کمال ہے۔ ویسے تو مصطفیٰ کی ہر عزت کا انداز ہی کلائمیکس ہے اور اوج کمال ہے، لیکن میں سمجھا دس از دی کلائمیکس، یہ اوج کمال ہے، یہی سب سے آخری مقام ہے مصطفیٰ کی عزت کا۔ بھئی اور رہ کیا گیا؟ نبیوں کا امام بنا دیا گیا، شب معراج کا دولہ بنا دیا گیا، رسولوں کا سلطان بنا دیا گیا، ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، چاند اشارے سے توڑ دیا، سورج اشارے سے موڑ دیا، مردوں کو اشاروں سے زندہ کر دیا۔ میں سمجھتا تھا یہ مصطفیٰ کی عزت کے آخری اونچا ترین بس آخری مقام ہے، لیکن جب میں نے امام محمد رضا خان سے پوچھا کیا یہی مقام آخری مقام
ہے. आला हजरत ने कहा अभी तो तुमने झलक देखी है, अभी तो तुमने झलक देखी है. भैया सूरज कौन होता है कि मुस्तफा के इशारे पे ना मुड़े? ये चांद कौन होता है कि मुस्तफा के इशारे पे ना टूटे? ये मुर्दा कौन होता है कि मुस्तफा के इशारे पे ना जिंदा हो? आला हजरत ने कहा अभी तो तुमने मुस्तफा की इज्जतों की झलक देखनी है, अभी इज्जत का असल मंजर तो देखना है. मैंने कहा हुजूर अभी रह क्या गया है तो देखना है? आला हजरत ने कहा मैं बताता हूँ. अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की. वो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की. काफी तो वो मंजर रहता है जब अल्लाह आदम की उम्मत से लेके आखिरी इंसान तक सबको मैदान में जमा करेगा, अपने हबीब को अपने साथ बिठाएगा. देखो दुनिया वालों मेरा हबीब कितना सोना है. क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत. कोई हाथ पीछे नजर ना आए, उठाइए दोनों हाथ और बुलंद आवाज में नारे रिसालत, नारे रिसालत. सारे मखलूक को जमा करके दिखाना है कि रसूल किस शान वाला है, किस शान वाला है. दीवानों की मजलिस सजी थी, एक मजलिस सजी थी, अहले इल्म भी मौजूद थे, उसमें एक दीवाना भी मौजूद था. आपको पता दीवानों की अपनी दुनिया होती है, वो हर चीज को इश्क के तराजू में तोलते हैं, हर चीज को मोहब्बत का चश्मा लगा के देखते हैं. सवाल हुआ कि भाई अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था? लोग मरते, कब्र में अमाल तोल लिए जाते, जन्नत वाले जन्नत में चले जाते और जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले जाते. कब्र में अमाल का तोल लिया जाता. मैदान महशर बर्पा करने का क्या मकसद है? ये अल्लाह ने जो कयामत के मैदान में सबको बुलाया है, इसका क्या मकसद है? कब्र में भी तो सवाल जवाब होने हैं, वही अमाल तोल लिए जाते, वहीं से जन्नत वालों को जन्नत में रवाना कर दिया जाता और जहन्नुम वालों को जहन्नुम भेज दिया जाता. ये मैदान महशर बर्पा करने की क्या मतलब है? हर कोई अपने अपने ख्याल के मुताबिक दलील पेश कर रहा है. कोई कह रहा है ये वजह हो सकती है, कोई कह रहा है ये वजह हो सकती है. एक दीवाना उठा, उसने कहा मैं बताता हूँ क्या वजह है. मैं उस दीवाने की बात आपके आगे रखूंगा और उसमें कुरान और हदीस से इस्तेमाल करूंगा. उस दीवाने ने कहा मेरा यह ख्याल है कि फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है. ये सबब है कि खुदा दिखाएगा शान हबीब, वरना महशर के वफा करने में रखा क्या है. उसके बाद मैदान महशर की वजह यह है अल्लाह सबको इकट्ठा करके मुस्तफा की शान दिखाना चाहता है, मुस्तफा की शान दिखाना चाहता है. और याद रखना ये कुरान और हदीस के मुताबिक है. हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अल करीब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे. हजरत मुजाहिद कहते हैं मकाम महमूद ये है कि अल्लाह अर्श में रसूलुल्लाह को अपने साथ बिठाएगा. हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मकाम महमूद ये है कि अल्लाह तख्त में रसूलुल्लाह को अपने साथ बिठाएगा. सिर्फ अर्श में नहीं, अर्श में वो तख्त होगा उसमें भी रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा. हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, इमाम सयूती ने नकल किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं सिर्फ अर्श में नहीं, सिर्फ तख्त में नहीं, तख्त में जो अल्लाह की कुर्सी होगी अल्लाह उस कुर्सी पर रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा. वो हुजरे वालों सोचो ये वही मैदान महशर है जहाँ नबी रसूल इसहबू इला गैरी कहेंगे. ये वही मैदान महशर है जहाँ हर एक अल्लाह के खौफ से कांप रहा होगा. ये वही मैदान महशर है जहाँ अल्लाह के डर से हर एक खौफ ज़दा होगा. उस मैदान महशर में मेरा मुस्तफा कभी अर्श में बैठेगा, कभी तख्त में बैठेगा, कभी कुर्सी में बैठेगा और तड़प पड़ क़यामत के दिन वो खाएंगे जिनको दुनिया में मीलाद से उलझन होती है. मीलाद वाले तो झूम झूम के कहेंगे ओ वो देखो जो तख्त में बैठा है वो हमारा नबी है, जो अर्श में बैठा है वो हमारा नबी है, तो कुर्सी में बैठा है वो हमारा नबी है, तो रसूलों के जुलूस का कायद है वो हमारा नबी है, जो शफाअत का ताज सर सजाए है वो हमारा नबी है. अहमद रजा मैदान महशर में झूम झूम के कहेगा देख लो मैं कहता था ना देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह देख ली है. एक बार सब कहो ना अर्श हक है मसनदे अर्श हक है मसनदे. ऐसे नहीं, अपने नबी
کی نہیں سننا، اپنے نبی کا ذکر ایسے نہیں سننا جیسے میں کسی سیاستدان کی تعریف کر رہا ہوں، جھوٹ کا سننا ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے فخر کیا ہے نا، کسی کو دولت میں ناز، کسی کو شہرت میں ناز، کسی کو اقتدار میں ناز، کسی کو طاقت میں ناز، وہ حجرے والوں ہم اس میں ناز کیوں نہ کریں؟ جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے، جو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سب رسولوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے، قیامت میں جس نے تخت میں بیٹھنا ہے وہ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ، ہوگا نبیوں کا نعرہ، ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ ہمارا نبی پتہ ہے کس شان والا ہے؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اپنے نبی کا ذکر سن کر خوش ہونا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی نا، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا، حضور فرماتے ہیں ہر ایک کی قبر سے ننگا اٹھنا ہے، ایک اور روایت کے مطابق حضور اپنے لباس کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں جب میں قبر سے باہر آؤں گا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کچھ سی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، حضور کو میدان محشر کا دولہا بنایا جائے گا، میدان محشر کا دولہا تیار ہوگا، پھر حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے، ہر ایک اکیلا محشر کو جائے گا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کوئی آگے چلے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی دائیں چلے گا، کوئی بائیں چلے گا، فرشتے صدائیں لگائیں گے، او اہل محشر رستوں کو چھوڑو، استقبال کرو، مطلب محشر کا دولہا آ گیا ہے، مطلب محشر کا دولہا آ گیا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس عزت سے محشر کے میدان میں آؤں گا، حضور فرماتے ہیں جب میں محشر میں آؤں گا اللہ مجھے تخت میں اپنے ساتھ بٹھا لے گا، اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا، پھر مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، آج اگر تم کسی کی عزت دیکھو تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو نا، بلے کیسی عزت پا لی، کیسا مقام پا لیا، کیسی شہرت پا لی، حضور کہتے ہیں جب میں محشر میں آؤں گا سناٹا چھا جائے گا، امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں تخت میں بیٹھوں گا اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق رشک بڑی نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھے گی، کہے گی واہ واہ فاطمہ کے بابا کیا مقام پایا ہے کہ اللہ نے تجھے عرش میں اپنے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کسی نے خوب کہا ہے آج کوئی بڑا گزرے تو لوگ اشارے کرتے ہیں نا، اگر آپ کے علاقے سے کوئی بڑے پروٹوکول سے کوئی بڑا گزر رہا ہو، لوگ اشارے کرتے ہیں نا دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو کتنی عزت سے جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا جب رسول اللہ آئیں گے نا تب بھی لوگ اشارے کریں گے، لیکن اشارے کرنے والے کون ہوں گے؟ قیامت میں آئے جب آقا ہمارے، وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا۔ حضور میدان محشر میں آئے، حضور کو اللہ مقام محمود عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ محمود کا نام مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمود تو اللہ کے صفاتی نام میں سے نام ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے قیامت میں آپ کے مقام کو اپنا نام دے ڈالا؟
یہ بھی محبت کی عجیب داستان ہے. یا رسول اللہ کوئی بھی مقام آپ کو دیا جا سکتا تھا لیکن آپ کے مقام کو اللہ نے اپنا نام دے دیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے محمود اس کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. اللہ آپ کو مقام محمود اس لیے دے گا کیونکہ ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ کی حمد بیان کرے گی اور اللہ قیامت کے دن آپ کی حمد بیان کرے گا. اور بڑی لطیف بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں حضور علیہ السلام کو ہم کس اسم گرامی سے پکارتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ یحمد حمد بعد حمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. علماء تشریح فرما ہے یقیناً. اور جب ہم اللہ کے صفاتی نام پکارتے ہیں دنیا میں تو اس میں ایک نام ہے محمود. اس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ صفاتی نام آتا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور حضور کا نام ہوتا جس کی تعریف کی جائے. کیونکہ حضور کے پاس جتنی عزتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، حضور کے پاس جو مقام ہے اللہ نے دیا ہے. حضور جو کچھ ہمیں دیتے ہیں حضور کو وہ اللہ دیتا ہے. حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ ذاتی شانوں والا ہے. حضور عبد ہیں، اللہ معبود ہے. حضور لینے والے ہیں، اللہ سے ہمیں دینے والے ہیں حضور. لیکن اللہ سے حضور لینے والے ہیں اور اللہ ہی حضور کو سب کچھ دینے والا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کے صفاتی نام میں ہم کہتے ہیں بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ تعریف والا، اور حضور کا نام ہوتا تعریفوں والا. لیکن اللہ نے ترتیب کیا رکھی؟ اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں کہا محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حضور کا نام رکھا محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ساری مخلوق جس کی تعریف کرتی ہے اسے محمود کہتے ہیں. سارے انسان جس کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کو محمود کہتے ہیں. سارے جن جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. سارے نبی جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. سارے فرشتے جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کو محمود کہتے ہیں. اور وہ اللہ خود جس کی کرے اس کو محمد محمد کہتے ہیں. حضور کا اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمایا. علامہ علاؤالدین بغدادی صاحب تفسیر قاضل میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا شان ہے. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا. حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اور سنو ہمارا نبی کس شان والا ہے. ہمارا نبی آیا اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. گویا کہ سونے حبیب سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضور سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں. علامہ علاؤالدین بغدادی تفسیر قاضل میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. سننا اور جھوم جانا یہ وعدہ پورا کیسے ہونا ہے؟ کہا یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے. کہا کیسے؟ وہ مسلم کی حدیث لائے ثبوت میں. کہا کہ حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کی پکڑ نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا. حضور امت کے غم میں روئے جا رہے ہیں. اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب سے کہو آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں. پھر امام قسطلانی یہ حدیث لائے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے مقام شفاعت عطا فرمائے گا، میں شفاعت شروع کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں کچھ کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو، میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی کچھ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اور کی
शफाअत करूंगा। अल्लाह पूछेगा हबीब आप राजी हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब आप राजी हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह अभी और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं और मेरे गुलामों मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होगा जब तक करोगे जहन्नुम मुझे आके ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम भी जहन्नुम में बाकी नहीं है। वो और होंगे जिन्होंने जहन्नुम में जाना है, वो और होंगे जिन्होंने तड़प्पड़ खाने हैं, वो और होंगे जिनका कोई शकी नहीं होगा। खुदा की कसम मुस्तफा ने हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में लेके जाना है। हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे। किस किस को हुजूर की शफाअत का हवाला चाहिए? हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी शफाअत पर हक है, लेकिन जो दुनिया में इस पर यकीन नहीं करता था कयामत में इसका हकदार नहीं होगा। हाथ उठा के कहो हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे। हश्र में हम हैं कभी कयामत के दिन मुस्तफा का वसीला काम नहीं आएगा। मैंने कहा जहन्नुम में जाओ तुम इस अकीदे के साथ, मुस्तफा का वसीला कायम नहीं आएगा। कहा कि नहीं भी कयामत के दिन कोई वसीला नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा तो बताओ जब मीजान रखा जाएगा तो एक तरफ गुनाह रख कर दूसरी तरफ तेरा पाप रखा जाएगा। कहा नहीं नहीं दूसरी तरफ अमाल रखे जाएंगे। मैंने कहा क्या होगा? कहा अमाल को तोला जाएगा, सदा और जज़ा का फैसला अमाल से होगा। मैंने कहा फिर अमाल वसीला बनेंगे या नहीं? हाँ ये तो है, अमाल तो वसीला बनेंगे। कहा अमाल वसीला बनेंगे लेकिन रसूलुल्लाह वसीला नहीं बनेंगे। मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई वुजू अगर कोई हाथ इस अंदाज से धोए कि हुजूर ऐसे धोते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं? कहा हाँ हदीस के मुताबिक बनेगा। कहा अगर कोई खाना इस तरह खाए कि हुजूर ऐसे खाते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं बनेगा? कहा हाँ बनेगा। मैंने कहा अगर कोई जूते इस तरतीब से पहने कि हुजूर ऐसे पहनते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं बनेगा? कहा हाँ बनेगा। मैंने कहा नादान, जिसकी आदाई वसीला बन रही है उसकी जात का अलम क्या होगा? और यह भी याद रखना कयामत के दिन किसी ने कहा कि हुजूर हमारे वकील हैं। मैंने कहा सिर्फ वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी है। हुजूर हमारे शफी है। वकील और शफी में फर्क सुनो। वकील वो होता है जो अदालत में खड़ा होता है और कहता है कि मेरे मुद्दई ने, मेरे बंदे ने गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ दिया जाए। वकील क्या साबित करता है कि मेरा बंदा बेकसूर है, इसने गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ा जाए। और शफी ये कहता है कि मेरे मुद्दई ने सब कुछ किया है, मुजरिम है, लेकिन मेरी शफाअत से इसको रिहा किया। तो हुजूर हमारे शफी है। तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक के हुजूर की शफाअत से मुमकिन हो। जन्नती हम हैं, हमें उनकी शफाअत पे यकीन। किस किस को हुजूर की शफाअत पे यकीन है? जन्नती हम हैं, हमें उनकी शफाअत पे यकीन। वो जो मुनकिर है पता ना कौन है, वो जो मुनकिर है समझ गए ना कौन है? वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। वो जो मुनकिर के हवाले होंगे। जो कहला कि क़यामत के दिन जहन्नम को कुछ लोग मिल नहीं रहे थे। हुजूर की उम्मत के कुछ गुनाहगार थे, जहन्नम को मिल नहीं रहे थे। पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ?
پوچھا تو حق بولی محمد سنبھالے حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے۔ سنو قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بہت جلال میں ہوگا، مخلوق پریشان ہوگی اور ایک کا کلیجہ خشیت الہی سے زہر رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے دروازے پر، آپ ہم سب کے باپ ہو، آگے بڑھو اور ہماری شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو۔ یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہیں گے جاؤ غیر سے مدد مانگو۔ اذهبوا الی غیری، مخلوق جائے گی نوح علیہ السلام کے دروازے پہ، اللہ کا حضور ہماری شفاعت کرے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو۔ اب مخلوق جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو۔ حضور فرماتے ہیں مخلوق جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی لوٹا نہیں۔ ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ عابد قیام صاحب محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عربی نے کہا کہ یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی، قیامت کے دن لوگ اٹھتے دیکھ لیتے کہ مصطفیٰ نے بخشوانا ہے، دنیا میں یہ بتانے کا کیا مقصد تھا۔ ابن عربی کہتے ہیں حضور نے دنیا میں اپنے غلاموں کو یہ اس وجہ سے بتایا تاکہ میری امت اور امتوں کی طرح دروازے پہ جا کے حاجت نہ مانگے۔ حضور فرما رہے ہو میری امت جب قیامت کے دن سب پریشان ہو گے نا، تم پریشان مت ہونا، تم ایک طرف کھڑے ہو جانا، جب میں آؤں گا نا میں تم سب کو اپنی قبلی میں چھوڑا جنت میں۔ حضور فرمائیں گے اللہ لہا، آج میں تمہارے آگے چلتا ہوں، آج میں شفاعت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں میدان محشر میں ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر نظر کہاں اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں ہوں گا، حضور فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے وہ جلال جمال میں بدل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ فرمائے گا میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ، بخاری میں موجود ہے میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں فرماتا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو، ہمیں کہہ رہا ہے دعا کے لیے بہترین مقام سجدہ ہے، اور حبیب سے کہے گا حبیب سر اٹھا کے مانگو۔ حجرے والوں میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ فرمائے گا حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ، ہم تمہاری منہ دکھائی گے تمہارے غلاموں کو جنت عطا۔ حضور اپنا سر انور اٹھائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے شفاعت پر اختیار عطا فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں میں شفاعت فرماؤں گا، ہر نبی کے لیے منبر لگا ہوگا، ہر نبی منبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر نبی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، ہر نبی جانے کو تیار ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں نہ میں منبر پہ بیٹھوں گا نہ جنت کو جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میں جنت کو چل پڑوں میرا کوئی غلام پیچھے رہ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اس میں یہ یاد رکھنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نافرمانیوں پہ ڈھیٹ ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھیٹ ہو کے گناہ کیا جائے۔ کہ شفاعت ہے نا، شفاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ۔
मुस्तफा के साथ जुड़ जाओ। और जुड़ने का मतलब क्या है? 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। जुड़ने का मतलब क्या है? रोजेदार बन जाओ। जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नारे लगा लो, शोर शराबा मचा दो। जुड़ने का मतलब यह है कि चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। जुड़ने का मतलब यह है कि फराइज अदा करो। जुड़ने का मतलब यह है झूठ बोलना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है गलत तोलना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है धोखा देना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है गुनाह करना छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है ग़ीबत करना छोड़ दो, छोड़ दो। जुड़ने का मतलब यह है किसी का हक मारना छोड़ दो। रसूल अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। पिछली खताएं तो माफ होगी, उसके बाद अगर मतकाज़े बशरीत में गलती हो भी गई तो हुजूर अपने दामन करम में लेकर बख्शा के जन्नत ले जाता है। लेकिन मुस्तफा से जुड़ा तो सही, मुस्तफा से जुड़ा तो सही। हम तुम्हें क्या दावत देते हैं? इन्होंने यहाँ को क्यों सजाया? यहाँ हजारों लोगों का एहतमाम क्यों किया? इंटरटेनमेंट के लिए? हरगिज़ नहीं। क्या ये लड़ियां निकालने के लिए? हरगिज़ नहीं। क्या अली नाम सुनाने के लिए? हरगिज़ नहीं। यहाँ इसका एहतमाम का मकसद ये है कि उम्मत मुसलमान को दावत फिक्र दी जाए कि जुड़ जाओ अपने नबी के साथ, जोड़ लो अपने नबी से अपना ताल्लुक। और नबी से ताल्लुक जोड़ना खाली मिलाद मनाना नहीं है। नबी से ताल्लुक जोड़ना सिर्फ नात सुनाना नहीं है। नबी से ताल्लुक जोड़ना सिर्फ झंडे लगाना नहीं है। ये सब कुछ है, लेकिन सबसे अव्वल तरीन दर्जा नबी से जुड़ने का यह है कि नबी की सुन्नत को अपनाना। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत पर हक है, मैं सबकी शफाअत करूंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये इनकार करने वाला कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया उसकी मैं शफाअत करूंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार कर दिया वो इनकार करने वालों में होगा। आज हम नारा तो बड़े शौक से लगाते हैं, गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है। पता है कि कहाँ मरना है या कहाँ जंग पे जाना है, बड़ा आसान है नारा लगाना, लगा लेते हैं। लेकिन अगर जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजारने की आए, अगर जिंदगी मुस्तफा के इरशादात के मुताबिक गुजारने की आए, तो उस वक्त हम क्यों पीछे रह जाते हैं? समझ जाओ हमारे कौल और फेल में तजाद है। रसूलुल्लाह के गुलामों, आज मिलाद मुस्तफा में हाथ उठा के वादा करो, पूरी कोशिश करेंगे कि जानबूझ के कोई फर्ज कदा ना हो। इसमें हाथ उठाओ, हाथ उठा के कहो इसमें अगर रसूलुल्लाह को खुश करना चाहते हो। हाँ, आप नात खानों के कहने पे हाथ उठाते हो, बहुत अच्छी बात है, वो खुश होते हैं, उठाने चाहिए। आप नारे लगाते हुए हाथ उठाते हो, बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई होती है लगाने वाले की, हाथ उठाया करो। लेकिन अगर हाथ उठा के रसूलुल्लाह को खुश करना चाहते हो तो हाथ उठा के बोलो आज के बाद जानबूझ के कोई फर्ज कज़ा नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो आज के बाद किसी का हक नहीं मारेंगे। हाथ उठा के बोलो आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के बोलो आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठा के बोलो आज के बाद बदनिगाही नहीं करेंगे। आज के बाद जिंदगी का कोई काम करने से पहले भी देखेंगे हमारे नबी ने क्या कहा है। जो हमारे नबी ने कहा वो करेंगे, जिससे रोका उससे रखेंगे। ये वो मिलाद है जो रसूलुल्लाह को तुम पे राजी कर डालेगा। ये मिलाद सिर्फ इंटरटेनमेंट तो नहीं है कि नारे लगाए हाँ हूँ की और चले गए, तो हाँ हूँ नहीं है। इबादत है नारे लगाना, इबादत है नात सुनना, इबादत है नात में झूमना, इबादत है मिलाद मनाना। लेकिन इससे कुछ हासिल भी तो करो, मिलाद में आके कुछ लेके भी तो जाओ। कोई पूछे कि रात भर तुम मिलाद मुस्तफा में रहे, सुबह आ रहे हो, रात सारी मिलाद में गुजार के क्या लिया? तो हम जाके सिर्फ उम्रे का टिकट दिखाए, हम जाके सिर्फ ये बताए कि कुछ नहीं रात गुजार के आगे नहीं। आप बताओ हम मिलाद से ये लेके आए हैं, पहले हम बेनमाजी थे, मिलाद से नियत करके आए हैं कि आज के बाद नमाज कज़ा नहीं करेंगे। रेडी वाला कहे मैंने रात मिलाद से ये लिया कि पहले मैं कभी कभी कम तोल देता था, रात मिलाद से नियत करके आया हूँ कि आज के बाद कभी कम नहीं तोलूंगा। बदकारी करने वाला कहे मैं बदकारी छोड़ने की नियत करके आया हूँ। झूठ बोलने वाला कहे मैं झूठ छोड़ने की नियत करके आया हूँ। रसूलुल्लाह की सुन्नत ना सजाने वाला कहे मैं चेहरे पे सुन्नत सजा
آج میلاد سے آیا ہو، خدا کی قسم اس طرح میلاد والے تم پہ ایسے راضی ہوگے، کیا پتا تم ساری رات میلاد سے جا کے سو، تم 100 مقدر جاگ جائے وکیل گنبد خضرا کا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات پلے پڑی؟ یہ توبہ لے کے جانا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں زیادہ نہیں تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنانے کی نیت کر کے تو جائے، کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنانے کی نیت کر کے جائے۔ اور آج اس میلاد مصطفیٰ سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنے حالات میں دیکھے اور ایک گناہ چھوڑنے کی نیت کر کے تو لے کے جائے۔ چلو حضور کا میلاد ہے نا، حضور کو تحفہ دینے کی نیت سے ایک نیکی شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور حضور کو راضی کرنے کی نیت سے ایک گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ لے کے جاؤ، تاکہ حضور علیہ السلام سے رشتہ جڑ جائے۔ آخری 2 حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو، آخری 2 حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن دہلوی میں یہ حدیث موجود ہے، امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، قیامت کے دن جو عزت میرے مصطفیٰ کی ہوگی وہ عزت کسی اور کی نہیں ہے، جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہوگا وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جو انبیاء کا جلوس نکلے گا نا، حضور فرماتے ہیں اس جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب چپ ہوں گے نا، ساری مخلوق کے لیے خطیب میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب مایوس ہوں گے نا، سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے بتا دیا، اور میرا غلامہ قیامت کے دن جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، اور جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ۔ قیامت کے دن حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے سوال کیا، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ حضور نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ آپ بھی نوٹ کر لو رسول اللہ کا ایڈریس، حضور نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے مجھے ڈھونڈنا ہو نا تو میزان پہ آ جانا۔ سرکار وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے جس غلام کی نیکیاں کم ہوئی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا، اور وہ پلڑا بھاری پتہ کیسے ہونا ہے؟ امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو حضور کا ایک غلام جہنم میں جا رہا ہے، حضور کو صدا لگائیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کا غلام کا فرشتہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اپنا لباس اٹھا کے اس غلام کی طرف دوڑ پڑے گا، ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ حضور دوڑ پڑے گا اپنے غلام کی طرف۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں میرا ہے، میری منشا کے بغیر اسے جہنم میں کیسے لے جایا جا رہا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا حکم؟ حضور فرمائیں گے کہ اس کو دوبارہ میزان پہ لایا جائے۔ چاہتے ہیں تو وہیں سے اس کو پکڑ کے جہنم کے بجائے اس کا رستہ کھولتے بری کی طرف موڑ دیتے، لیکن گزرے والوں کو بتانا تھا نا جنت میں جانا ہے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اس کو واپس میزان پہ لایا جائے، واپس اعمال تولے جائیں گے، اس کا پھر نیکیوں کا پلڑا کم اور گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور اپنی طرف سے کاغذ نکال کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، فوراً نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو عرض کرے گا یا رسول اللہ اس ایک کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ میرے سارے گناہوں پہ یہ ایک کاغذ بھاری ہو گیا؟ حضور فرمائیں گے اس ایک کاغذ میں وہ درود تھا جو تو محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ آ جائے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ۔ یا رسول اللہ اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جائے۔ سرکار وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت کا جو جو پیاسا ہوا اسے حوض کوثر کے جام پلا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد تلاش کرنا ہو تو پل صراط پہ آ جائے۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہاں دیکھ رہا ہوں گا میرا کوئی غلام جہنم میں گر نہ جائے، اپنے غلاموں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے پل صراط پار کرا رہا ہوں۔ او میرے آقا کے غلام، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگی،
حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو فوراً قبول ہوگی، میرے جو دعا دی گئی میں نے وہ کی نہیں، میں نے محفوظ رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کب کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن کروں گا جب میری امت کا حساب ہو رہا ہے۔ جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ساری رات غاروں میں روئے، کون؟ ہمارے آقا۔ کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں روتے رہے غاروں میں، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ جنت کا وعدہ لیا اللہ سے، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ ہمیں بہترین امت بنایا گیا، کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ کیا نہیں کیا ہمارے نبی نے ہماری خاطر؟ پہلی امتوں میں اگر کوئی جھوٹ بولتا نا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا یہ منافق ہے۔ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا کچھ کرتا کچھ، وہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے بندر بن جاتا، ممبر پہ بیٹھا ہوتا اور لکھ دیا جاتا یہ منافق ہے۔ پتھر برستا کرتے تھے، آگ برسا کرتی تھی۔ آج ہر گناہ ہم کرتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا، کس کی وجہ سے نہیں آتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کی وجہ سے۔ اب کیا ہمارے نبی کا بھی ہم پہ حق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ سال میں ایک دفعہ نبی کو یاد کر کے باقی سارا سال بھولے رہے؟ نہیں، وہ حق یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں جس طرح ہمارے نبی نے گزارنے کو کہا۔ میرے نبی کے غلاموں اس بات کو پلے سے باندھ دو، اگر رسول اللہ سے جڑنا چاہتے ہو حضور کی سنت کو اپنا لو، پھر تمہیں بخشانا حضور علیہ السلام کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں۔ حجرہ شاہ مقیم والے بڑی محبت سے محفلوں کو انعقاد کرتے ہیں، بڑی محبت سے اس محفل کو سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے۔ یہ ساری تنظیم، یہ ساری کمیٹی بہت محبت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ سجانے والوں پہ بھی اور آنے والوں پہ بھی اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کے سپہ سالار کو اللہ تعالیٰ مزید جرأت کے ساتھ خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیجیے، 12 ربیع الاول کو عیدگاہ شریف میں انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے 12 ربیع الاول میں صبح 10 بجے انشاءاللہ محفل کا آغاز ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک سے حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے۔ معروف ترین ثنا خوان احباب نعت پڑھیں گے، مقتدر ترین مشائخ الزام اور علماء اکرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا سے انشاءاللہ حضرات اس میں شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو تشریف لا سکے ضرور 12 ربیع الاول کو ہمارے مہمان بنے اور ہمارے ساتھ مل کے حضور کی آمد کا جشن منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے حضور علیہ السلام کا۔ اللہ نے جہاں ہمیں الحمدللہ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، یاد رکھنا یہ میلاد منانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے جہاں ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں پیغام مصطفیٰ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔